الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، میں ہوں سید شہریار داؤد اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دور کہتے ہیں کہ جی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی، ہم کہتے ہیں وی آر لیونگ ان دا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی، لیکن ذرا غور سے دیکھیں، از اٹ ٹرو کہ وی آر لیونگ ان دا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم لوگ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ 52% جب ہمارے پاس خواتین ہوں اور اسٹل وی سے کہ ہم میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم فیمیل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، نیور ایور۔ میں بالکل ود ڈیو رسپیکٹ کہہ رہا ہوں کہ اسٹل وی آر لیونگ ان دا مولوی ڈومینیٹنگ سوسائٹی۔ یس، آئی ڈو مین اٹ۔ آپ بتائیں روڈ کے اوپر وہ ملین مارچ کون لے کر کے نکل سکتا ہے؟ آج بتائیں احتجاج کون کر رہا ہے؟ آج بتائیں دھرنے کون دے رہا ہے؟ آپ حکمران طبقے کو چھوڑ کر کے آپ ذرا بتائیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے وہ اگر عمران خان والوں نے اگر کیا بھی تھا تو اس کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ میں آ رہا ہوں جو ہماری 52% خواتین ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، حالانکہ میں کل ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ہمیں بتایا گیا ہے، جو نادرہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس 49.12% مرد ہیں اور 50.78 یا 88% جو ہے نا خواتین ہیں۔ تھوڑا سا ریشو زیادہ بتاتے ہیں، جبکہ حقیقت میرا خیال ہے، میری جو اپنی ریسرچ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس 4% خواتین بڑھ چکی ہیں مردوں سے۔ اچھا جی، اب خواتین بڑھ گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں، یہاں ہم اس انالیٹیکل جو ہے نا بحث میں نہیں پڑیں گے، ہم بات کریں گے خواتین کے حقوق پر۔ یس، فیمنزم پر۔ فیمنزم کیا ہے؟ فیمنزم یہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، میں جیسے جاؤں جیسے بیٹھوں، یہ پکاؤں یہ کھاؤں۔ نیور ایور، دس از ناٹ دا فیمنزم۔ فیمنزم یہ ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع میں دیا۔ حضور نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں، اے لوگو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگو اپنی عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اب عورتیں کون ہیں؟ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، چاروں رشتے یہ عورت کے ہیں۔ انہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو تحفظ دیا وہ کسی اور مذہب نے، کسی اور دین نے نہیں دیا۔ چلیے میں ایک گلمپس دیتا ہوں آپ کو، ایک جھلکی دکھاتا ہوں۔ جب اسلام نہیں آیا تھا اس سے پہلے کیا حالت تھی؟ اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ ایک شخص جس کی کئی بیویاں ہوتی تھیں، ایک سے زیادہ بیویاں ہوا کرتی تھیں، جب وہ مر جاتا تھا تو پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ اس شخص کی بیویوں کو اس کے بیٹے آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے۔ والعیاذ باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ۔ یعنی اپنے ہی باپ کی بیویاں اس کے بیٹے آپس میں بانٹ کے ان کے ساتھ جو ہے نا حرام کاریاں کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے کا مذہب تھا، یہ اسلام سے پہلے عورت کا تشخص تھا، یہ اسلام سے پہلے عورت کا مقام اور اس کی حالت تھی۔ جب عورت اپنے مخصوص ایام میں آتی تو اس کو گھروں سے نکال دیا جاتا اور دور پر کوئی جھگی میں ڈال دیا جاتا، کٹیا میں ڈال دیا جاتا، جہاں وہ اپنے وہ مخصوص ایام بڑی ہی گندگی میں گزارتی۔ اسلام نے کیا دیا؟ فرمایا 7 آسمان سے اوپر جو جنت ہے وہ ہم نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی۔ فرمایا عورت یہ اگر بیٹی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، بہن ہے تو تمہاری مان ہے، تمہیں اس کے اوپر مان ہونا چاہیے، اس کے لاڈ اٹھانے چاہیے تمہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو جس طرح اس نے اگر ان کی اچھی پرورش کی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور انہیں اس نے بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دیا، تو کل قیامت کے دن پھر انگلیاں جوڑ کے انہوں نے دکھایا، فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح قیامت کے دن اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے؟ ام عمارہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں غزوہ احد کے دور پہ موقع پہ فرماتے ہیں میں احد میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے ام عمارہ نظر آ رہی ہے۔ یہ ام عمارہ وہی ہیں جو حضور کے آگے یوں ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی، تلوار آتے اپنے ہاتھوں پہ روکتی تھی۔ یہی نہیں، اس سے پہلے تلوار سے پورے کا پورا جہاد کے اندر پورا حصہ لیا، تلوار بازی کی،
آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی بھاری تلوار ایسے ہی کوئی فلموں کی ہیروئن کی طرح اٹھ کر کے کوئی آ جائے گا اور یوں یوں کرائے گا اور وہ جہنم واصل کر دے گا کفار کو؟ ظاہری بات اس کی ٹریننگ لی گئی ہوگی، اس کو سیکھا گیا ہوگا، ان کے باپ نے ان کے بھائی نے ان کو تلوار بازی سکھائی ہوگی. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی خواتین بہت لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں؟ نہیں، ہم آپ کو ہی نہیں ہوتے. ہاں یہ ضرور ہے وہ اپنی لمٹس میں رہیں، ان کے لیے پردے کی آیات نازل ہوئی. ہم فلورنس نائٹنگیل کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارا بچہ جانتا ہے. جی فلورنس نائٹنگیل کون ہے؟ وہ جی انہوں نے جو ہے نا یہ نرسنگ سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا. ارے آپ کی نالج بہت محدود ہے، ناقص نالج ہے. سب سے پہلے نرسنگ انٹروڈیوس کروائی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جب وہ جہاد کے اندر اپنی دیگر ساتھیوں کو، خواتین کو لے کر جاتی اور جہاد میں مجاہدین کی تلواروں کو تیز کرتی، ان کے جو زخمی ہو جاتے ان کو مرہم پٹی کرتی، جو پیاسے ہوتے ان کو پانی پلاتی، جو بہت شدید زخمی ہوتے چل پھر نہیں سکتے تھے تو دیگر صحابہ کی مدد کے ساتھ ان کو سائیڈ پر لے آیا کرتی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی. یہ ہے عورتوں کا مقام اسلام میں. ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو محدود کر کے اور ان کو جو ہے، ہاں پردہ فرض ہے، بالکل فرض ہے. میں پردے کے خلاف بات نہیں کر رہا. عورت کے لمٹس ہیں، بالکل لمٹس ہیں. اس کو بلا ضرورت، بہت شرعی ضرورت کے بغیر اس کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اب اگر نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ کام کرنے والا نہیں ہے تو اس کو اپنے کام کرنے کی اجازت ہے. ارے یہاں تک کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے ہم تمہارا یہاں نکاح کر رہے ہیں، تمہیں اس کی اجازت ہے کہ تم اپنی ہاں یا نا کا اظہار کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شوہر کے اتنے درجے بتائیں کہ جی شوہر اگر اس کے جسم پر پیپ کے پھوڑے ہوں تو عورت اس کو زبان سے چاٹ لے سر سے پاؤں تک تو بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. یا رسول اللہ میرا شوہر ہے لیکن میرا دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، میں کیا کروں، میں گناہ گار ہو رہی ہوں، یا رسول اللہ مجھے کچھ نجات دلائیں اس گناہ سے. فرمایا نبھا کر. پھر کچھ دنوں بعد آتی یا رسول اللہ نہیں ہوتا، میں گناہ گار ہو رہی ہوں، میں آخرت سے ڈرتی ہوں یا رسول اللہ. فرمایا نبھا کر. تیسری مرتبہ یہ ہاتھ جوڑ کے رونے لگی، یا رسول اللہ میں آخرت کے عذاب سے ڈرتی ہوں، میرا اس کی طرف میلان نہیں ہوتا، وہ مجھے بلاتا ہے، میں نہیں جا پاتی دل کے ساتھ اس کے پاس. حضور علیہ السلام بلوایا اس صحابی کو، بھائی بات یہ کہ اس کا تمہارا نہیں مل پا رہا تو کیا تم اس کو یہ خلا لینا چاہ رہی، تم چھوڑتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم. اور فرمایا اس عورت سے، حضور نے صحابیہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں اس نے حق مہر میں کیا دیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ فلاں کھجوروں والا باغ دیا تھا. فرمایا یہ واپس کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں واپس کرتی ہوں. اس نے ان کا باغ جو حق مہر میں دیا ہوا تو واپس کیا، ان کو خلا حاصل ہو گئی. یہ ہے اسلام کی آزادی. آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم عورتوں کو زبردستی دبا کر کے بیٹھ جائیں گے، ہم زبردستی ان کے نکاح کرا دیں گے قرآن سے کہ جی جائیداد نہ دینی پڑ جائے، ہم کاروکاری کے نام پر ان کو قتل کرتے پھریں گے اور ہم سمجھتے ہیں اللہ سے ہم نجات پا جائیں گے، ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا، خواتین کو بھی دیکھنا پڑے گا. آئے میں آپ کو خواتین کی بہت پیاری بات سناتا ہوں. ایک صحابی اور ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حضور نے نکاح پڑھایا. 1 سال ہو گیا. وہ خاتون کہتی ہیں، صحابیہ کہتی ہیں مجھے طلاق دے دو بھائی. ارے بھائی کیوں طلاق دے دوں، کیا پرابلم ہے تمہیں، کیا دکھ ہے تمہیں؟ نہیں مجھے طلاق چاہیے. کہا چلو پھر حضور کے پاس ہی چلتے ہیں، انہوں نے ہمارا نکاح کرایا تھا، انہی سے بات کرتے ہیں. باہر نکلے تو وہ پتہ نہیں ششو پنج میں تھے. پاؤں ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ایک پتھر پہ لگا، ان کا پاؤں کا انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا. تکلیف میں آئے، بیٹھ گئے، خون نکلنے لگا. وہ خاتون وہیں بیٹھی، دوپٹہ پھاڑا، ان کی مٹم پٹی وغیرہ کی. بولا گھر چلو گھر چلو. بولا اب کیوں گھر چلیں؟ چلیں حضور کے پاس. بولا نہیں بس اب گھر چلو، مجھے طلاق نہیں چاہیے. اچھا جی. گھر پہنچ گئے. ہاں بھائی آپ کو طلاق کیوں نہیں چاہیے؟ پہلے طلاق طلاق طلاق، اب طلاق نہیں چاہیے. کہا بات یہ ہے میاں صاحب کہ جب میں نے آپ کے ساتھ پورا 1 سال گزار دیا، پورا 1 سال میں نے گزار دیا آپ کے ساتھ، نہ میں نے آپ کو بیمار ہوتے دیکھا، نہ میں نے آپ کو مالی تنگی کا شکار ہوتے دیکھا، نہ میں نے آپ کو کسی اور پریشانی میں مبتلا دیکھا، نہ میں نے آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے دیکھا. تو میں ڈر گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں میں ایک ایسے کے ساتھ نکاح کر کے بیٹھی ہوئی ہوں جو اللہ کی نظر رحمت میں ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. لیکن اب باہر نکلی ہوں، میں نے دیکھا آپ کو زخم لگ گیا ہے، آپ کو چوٹ پہنچی، آپ کو تکلیف پہنچی، میں سمجھ گئی نہیں آپ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں ہو. ذرا سوچئے میری مائیں بہنیں، اس واقعے سے سبق سیکھیں کہ آج ہم یہ سمجھتی ہیں ریموٹ اے سی چاہیے، ریموٹ پنکھا چاہیے، ریموٹ گھر چاہیے اور ریموٹ شوہر چاہیے. ایسا نہیں چلے گا،
ہمیں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو صحابیات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، ان کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنا پڑے گا تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اجازت چاہوں گا اس امید اور یقین کے ساتھ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔